نیکسٹ ٹائم ہی کر لیں سر۔ ابواب الحج نہیں یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی۔ باب ما جاء في حرمة مكة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لأمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفسك بها دما أو يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بقربة. قال أبو عيسى ويروى بخزية وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی شریح رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح، وابو شریح الخزاعی اسمه خویلد بن عمرو العدوی القعبی، ومعنى قولی ولا فارا بخربة یعنی جنایتا. یقول من جنا جنایتا او اصاب دما ثم جاء الى الحرم فانه يقام عليه الحد. بس ماشاء اللہ، اب آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ جی آ رہی ہے سر۔ جی۔ یہ ہے ابواب الحج الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی حرمت مکہ۔ یہ باب ہے کہ مکہ کی جو حرمت ہے، جو تقدس ہے، اس میں کچھ کام حرام ہے، نہیں کرنے ہیں، اس کا بتا رہے ہیں۔ اب یہ ابو شریح ادوی جو ہے نا، یہ صحابی ہے، صحابہ میں سے ہے۔ انہوں نے کہا عمر بن سعید کو، دیکھو عمر بن سعید جو تھے، یہ یزید کی طرف سے گورنر تھے، عامل تھے۔ تو یہ دراصل مکہ پر لشکر کشی کر رہے تھے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب عبداللہ بن زبیر تھی، عبداللہ بن زبیر کی مکہ میں خلافت تھی، اور وہ مکہ گویا کہ قسم کا انہوں نے وہیں پناہ لی ہوئی تھی، وہیں تھے۔ تو عمر بن سعید مکہ پر لشکر کشی وہ گویا کہ کرنے والے تھے، تو مکہ پر حملہ کرنے والے، تو اس وقت ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے ابو شریح ادوی۔ تو اب انہوں نے ان کو کہا کہ وہ یہ بسل بوس، جب عمر بن سعید لشکر بھیج رہے تھے مکہ کی طرف، یعنی وہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف، اب انہوں نے کہا، ابو شریح ادوی نے کہا، اے اذن لی ایو الامیر، اے امیر مجھے اجازت دے، احدثک قولا، میں آپ کو ایک قول بیان کرتا ہوں، قام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، جو آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے اگلے دن ہمیں کھڑے ہو کر سنایا تھا۔ اب ابو شریح ادوی کہتے ہیں سمعت ہو اذنایا، میری کانوں نے اسے یاد رکھا ہے، سنا ہے، وہ واہ قلبی، یعنی میں نے اپنی کانوں سے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا، وہ ابصرتہ عینای حین تکلم بی، اور میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھی جب آپ علیہ السلام یہ فرما رہے تھے۔ ابو شریح ادوی فرماتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں انہ حمد اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، و اسنا علی تعریف کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، مکہ کو اللہ نے ایک حرم قرار دیا، ولم یحرم الناس، لیکن لوگ اسے حرم قرار نہیں دیتے، یعنی اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ولا یحل لامرئ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، ایسفک بہا دمن، کہ وہ مکہ میں خون بہائے، یعنی کسی کو قتل کرے، او یازد بہا شجرتن، یا وہاں کوئی درخت کاٹے۔ پھر آپ نے فرمایا فَإِنْ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی ترخص، رخصت لے لے، لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیا، نبی علیہ السلام کی لڑائی سے، کہ نبی علیہ السلام نے بھی تو فتح مکہ میں مکہ پر لشکر کشی کی تھی، اگر کوئی آدمی اس چیز سے استدلال کرے، فقولوا لو، تو تم اسے کہا کرو، ان اللہ اذن لرسولی، کہ اللہ نے یہ خاص اجازت اپنے رسول کو دی تھی، ولم یأذن لک، آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ لِي فِيهَا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مجھے بھی دن کی ایک گھڑی میں صرف اس کی اجازت دی گئی، وقد عادت حرمتها اليوم، اور آج اس کی حرمت دوبارہ لوٹ آئی،
کحرمت یا بالامس، جیسے کل اس کی حرمت تھی. پھر آپ نے لیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں وہ غائبین کو پہنچا دیں. اب آپ اندازہ کریں صحابہ کرام پر نا کافی تکلیفیں بھی آئی نبی علیہ السلام کے بعد. امت نے، بعض حکمرانوں نے صحابہ کرام کا اس طرح رسپیکٹ نہیں کی جتنے وہ حقدار تھے نا. اب ایک صحابی ہیں وہ عمر بن سعید کو یہ سنا رہے ہیں. تو اب ابو شریح سے نا ان کے شاگرد نے پوچھا ابی شریح ما قال لك عمر بن سعید، پھر عمر بن سعید نے آپ کو کیا کہا جب آپ نے یہ حدیث سنائی؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے کہا انا اعلم منک بذلک یا ابا شریح، اے ابو شریح مجھے آپ سے زیادہ علم ہے. سبحان اللہ. ایک تابعی کہہ رہے ایک صحابی کو کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے. کیا ایک تابعی کو زیادہ علم ہو سکتا ہے؟ تو وہ حکمرانی کا جذبہ نشہ ہی ایسا ہوتا ہے نا حکومت کا، کہ انسان پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. تو یہ ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اے ابا شریح ان الحرم لا يعيذ عاصیا، فرمایا حرم شریف جو ہے نا وہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا. ولا فارن بدمن، نہ اس آدمی کو پناہ دیتا جو خون کر کے بھاگ گیا ہو یا حرم میں پناہ لیو. ولا فارن بخربتن، نہ اس آدمی کو جو جرم کر کے بھاگا ہو حرم میں. قال ابو عیسیٰ ویروی بخزیتن، خزیہ کا مطلب ہوتا ہے جس نے رسوائی والا کام کیا. وہ فی الباب عن ابی ہریرہ و ابن عباس قال ابو عیسیٰ حدیث ابی شریح حدیث حسن صحیح. اور ابو شریح خدائی ان کا نام ہے خویلد بن عمر العدوی الکعبی. اور ان کا جو یہ قول ہے فارن بخربتن کا مطلب ہوتا ہے جنایتن، یعنی کوئی جرم. یقول کہا جاتا ہے من جنا جنایتن، جس نے کوئی جنایت کی، او اصاب دمن، یا اس نے کوئی قتل کیا، ثم الحرم، پھر وہ حرم میں آ گئے، فإنه يقام علیہ الحد، تو حرم میں اس پر حد قائم کی جائے گی. یہ سمجھ میں آ گیا یہ ترجمہ؟ تو دیکھو حرم شریف کی حرمت ہے. اب تھوڑا سا اس میں ایک فقی مسئلہ یہ آتا ہے. تو خیر وہ عمر بن سعید نے تو غلط کیا جو ابو شریح ادب کو گویا کہ انہوں نے وہ کر دیا. دیکھو شریعت نے جو خاص طور پر ایک یوں سمجھ لو کہ مکہ کے گرد دراصل تین، اگر آپ دائرے کھینچے بیت اللہ کے گرد تین دائرے آپ ہیں. پہلا دائرہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں، دراصل اس دائرے کی بات ہو رہی ہے حرم شریف کا دائرہ، ٹھیک ہے. پھر دوسرا دائرہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں ہل کا دائرہ. ہل دراصل یوں سمجھ لو ایک بفر زون ہے حرم. پھر ہل کا دائرہ آتا ہے، پھر ہل سے پیچھے باقی جتنی کہتے ہیں وہ آفاق کا دائرہ ہے. تو ہے کہ جو آفاقی ہے، جب ہم بیت اللہ جائیں گے تو سب سے پہلے کون سے دائرے سے ہمارا واسطہ ہوگا؟ وہ ہل کے دائرے سے واسطہ ہوگا. اس ہل کے دائرے اس کو میقات کہتے ہیں. تو اس میقات کی لکیر سے اس پوائنٹ پاک آپ آگے جاتے ہیں تو آپ ہل میں چلے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہل. تو میقات آگے آئیں گے، میقات کا پورا باب. تو میقات کی اس پہلے دائرے کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں بغیر احرام کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. تو اس کا مسئلہ کریں گے وہ میقات کون کون سے اور اس کی کس کے لیے احرام کا کریں گے. جب آپ اندر چلے جاتے ہیں جاتے آپ دوسرے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، دوسرے لکیر پہ آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حرم شریف کا دائرہ. تو حرم شریف کے دائرے سے جب آپ اندر انٹر ہو تو وہ حرم شریف میں انٹر ہو گئے. اب حرم شریف میں یہ ہے کہ وہاں بہت سارے کام حرام ہو جاتے ہیں. وہاں جو ہے نا شکار نہیں کر سکتے، حرم شریف میں شکار نہیں کر سکتے، حرم شریف میں درخت نہیں کاٹ سکتے، الا یہ کہ جو ہے نا اگر کوئی خاص قسم سے آگے آئے گی صرف اس کی اجازت ہے، باقی کوئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا حرم شریف میں کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اور حرم شریف میں جو ہے نا گویا کہ وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ حرم شریف کی اگر آپ پورا جو ہے نا ایک اس کے ہیں اس کے جو ہے نا اگر آپ شمال کی طرف سے آ رہے جنوب کی طرف سے آ رہے تو اس میں گویا کہ یہ پورے معلوم ہے. اب حرم شریف میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو نہیں کر سکتے، وہ تو احرام کی پابندی الگ ہے. حرم شریف میں بغیر احرام کی بھی یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ احرام کی پابندی الگ ہے یہاں حرم کی وجہ سے. تو گیا کہ حرم کی وجہ سے یہ کام اس میں منع ہو جاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ جو ہے نا کیا کچھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. جیسے مثلا اگر کوئی آدمی جنایت کر کے حرم میں گھس جائے اس کو سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں، یا کسی آدمی نے قتل کر کے وہاں جو ہے تو وہاں قصاص لیا جائے گا یا نہیں.
تو دیکھو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگر کوئی آدمی جنایت کر کے گیا ہے تو اس کو واہ سکتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، اس پر قصاص قائم کر سکتے ہیں، لیکن احناف کے ہاں اس کو سزا بھی وہاں نہیں دے سکتے۔ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ حرم سے باہر نکلے، مجبور کہ اس کا راشن بند کر دیا جائے، اس کا دانا پانی بند کر دیا جائے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہاں آپ قصاص لے سکتے ہیں، وہاں کسی کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، ہر جرم کر کے حرم میں پناہ لیو، لیکن احناف کے نزدیک اس کو وہاں سزا بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ حرم شریف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو داخل ہو گیا وہ کیا، تو لہٰذا جب وہ امن کی حالت میں کسی کو وہاں سزا وغیرہ نہیں دے سکتے، اس کو مجبور کریں گے کہ وہ وہاں سے باہر آ جائے پھر اور اس کو سزا دے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا اب؟ جی استاد۔ چلو جی، آگے انشاءاللہ مزید بھی اس حوالے سے مسائل آئیں گے۔ تو بس یہاں صرف گویا کہ اس میں صرف وہ دراصل یہ جو ابو شرعی ہے نا، ہم اس سے کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، لیکن ائمہ ثلاثہ بسا اوقات عمر بن سعید کے جملے سے استدلال کرتے ہیں کہ حرم جو ہے وہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، یا جو خون کر کے بھاگا ہو اس کو پناہ نہیں دیتا۔ ہم کہتے ہیں ایک گور کا قول ہے، اس نے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے، اس ظاہر ہے ایک صحابی کا قول اس میں زیادہ معتبر ہے۔ چلو جی، اتنا کافی ہے آج۔ جی استاد۔ تو یہ آگے اگلا سبق پھر مفتی رشید صاحب نے پڑھانا ہے نا؟ جی استاد جی، اگلی کلاس ان کی ہے۔ چلو جی، پھر اگر نہ ہوئی تو پھر میسج کر دیے مولانا اسامہ صاحب۔ جی ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کریں۔ ایک تو حدود حرم ہے نا، دوسرا حل، اور تیسرا میقات۔ تو جو لوگ یہ میقات اور حدود حرم کے بیچ میں رہتے ہیں، یہ جو فقہ کی کتابوں میں اکثر آتے ہیں کہ ان کے حل والوں کے لیے الگ جو ہے نا وہ فقہی مسائل ہے، پھر یہی ہوگا جن کے بیچ میں ہے، اور آفاقی پھر وہی ہوں گے جو میقات سے بالکل آؤٹ ہے۔ ہاں شاباش، بالکل یہی ہے، یعنی عام طور پر لوگ ہل کو آفاق سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پہلا دائرہ تو حرم کا ہے نا، حرم کے بعد آفاق شروع نہیں ہوتا، حرم کے بعد یوں سمجھ لو کہ ایک بفر زون ہے جو نہ حرم ہے نہ آفاق ہے، وہ ایک درمیانی ایک جگہ ہے۔ تو ہم جب باہر سے آتے ہیں، ہم جو باقی دنیا والے آفاق والے، تو ہم حرم کی حدود پہ احرام نہیں باندھتے، ہم ہل کے حدود پہ احرام باندھتے ہیں، اور اس ہل کے حدود کو میقات کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے نا۔ مثال کے طور پر جو مدینہ کا میقات ہے، اب میقات مدینہ کے بعد جو ایریا ہے نا یہ ہل ہے، تو یہ اس لیے سے یہ مسئلہ کر رہا ہوں کہ کبھی کبھار ہم مکہ جب بار نہیں بار نہیں جاتے نہیں، ہیں نا۔ مدینے، جی جی۔ جی جی بولے، پہلے اپنی بات مکمل کریں تو جی۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا اسے کہ جب ہم کبھی مکہ ہمارا آنا جانا زیادہ ہوتے ہے تو ہر وقت پھر عمرہ کرنا اور احرام کی حالت میں جانا وہ ذرا نا مشقت والا عمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس لیے پھر یہاں پر بتایا گیا کہ آپ لوگ نا ڈائریکٹ مکہ کی حدود حرم کی نیت نہ کرے، آپ ہل کی نیت کرے، حدود سے حرم حدود کے باہر وہاں پر جائے، تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، اور اس کے بعد پھر آپ بے شک مکہ میں نا کپڑوں میں بھی آپ داخل ہو سکتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ جس طرح فقہ کی کتاب میرے خیال میں بستان کے نام سے نو مشہور ہے۔ جی جی، یہ آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی جی استاد جی۔ جی ہاں، یہی ہیلا بتایا جاتا ہے، یہی ہیلا بتایا جاتا ہے۔ جو لوگ جن کا بار بار مکہ میں آنا جانا ہے اور ان کو میقات سے گزرنا ہے، تو وہ حرم کا یعنی مکہ کا ارادہ ہی نہ کرے، وہ ارادہ کرے ہل کا۔ تو ہل والوں کے پھر میقات پر احرام باندھنا لازمی نہیں ہے، تو وہ ہل کا ارادہ کرے، ہل میں جائے، وہاں کچھ ٹھہرے،
پھر وہ مکہ چلے جائیں، کیونکہ جو ہل کے اندر ہے وہ تو ویسے ہی میقات کے اندر ہے نا، تو وہ تو ان کو تو احرام کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اندر ہے اس دائرے میں، تو لہٰذا وہ پھر وہ ہے کہ ان کے لیے یہ ہیلا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی صحیح، شکریہ۔ جی، ویسے یہ میقات والا مسئلہ ہے گا، ہم اس کو کریں گے، پہلے میقات کو سمجھیں گے بھی، اور دوسرا اس کو کریں گے بھی کہ اس میں باقی ائمہ کیا کہتے ہیں، آج کل کے حساب سے اس میں کن لوگوں کے لیے کیا گنجائش نکل سکتی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میرے خیال میں انہوں نے باب باندھ ہی لیں گے وہ، جی جی ان پر وہ باب باندھیں گے بالکل، میقات کا باب الگ آ رہا ہے۔ جی شروع کر دیں انشاءاللہ، پڑھیں۔ جی استاد جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرۃ، وبالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحدیث محمد بن عیسیٰ ابن سورہ ترمذی قال حدثنا قتيبة بن سعید وابو سعید الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عمرو بن قیس عن عاصم عن شقیق عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبئوا بین الحج والعمرۃ فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابي حازم من عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وابو حازم كوفي وهو الاشجعي واسمه سلمان مولى عزة الاشجعية. شابش، یہ باب ہے وہ ما جاء فی ثواب الحج والعمرہ، یہ آگے ہے، وہ ختم ہو گیا تھا نا جی۔ یہ باب ہے حج اور عمرے کے ثواب کے بارے میں۔ تو حضرت شقیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی بین الحج والعمرہ، فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، بار بار کیا کرو، فإنما ينفیان الفقر، کیونکہ یہ فقر کو ختم کرتے ہیں، والذنوب اور گناہوں کو، کما ينفی الکیر خبث الحدید، جیسے جو بھٹی ہوتی ہے وہ لوہے کی اس جو خبث یعنی جو اس کا ہے نا، جو اس کا ایک تو خالص لوہا سونا ہے، جو اس کا یوں سمجھ لو کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ جو اس کا اس کے لیے گند کا لفظ نہیں، گند کا لفظ نہیں آئے گا، جو اس کی میل استاد جی، ہاں میل کچھ بالکل، جو وہ دور کرے، وذهب اور سونے کا اور چاندی کا۔ پھر آگے فرمایا ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب فرمایا کہ مقبول حج کا سوا جنت کے کوئی ثواب نہیں۔ وفی الباب عن عمر وعامر بن ربیعہ وابی ہریرہ وعبد اللہ بن حبشی وسلمہ وجابر رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن صحیح غریب من حدیث عبداللہ ابن مسعود۔ آگے دوسری بھی جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، رفث کا مطلب ہوتا ہے جماع سے متعلق کوئی بھی بات کرنا، یعنی جماع نہ کرنا، چونکہ حج میں جماع بھی منع ہے، ولم یفسق اور اس نے گناہ بھی نہیں کیا، گناہ سے مراد یہاں عام گناہ بھی ہے، اور جو ممنوعات احرام ہے اس کا ارتکاب بھی نہیں کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح، اور ابو حازم کوفی هو الاشجعی، اس کا نام ہے سلمان مولا عزت الاشجعی۔ جی دیکھو ظاہر ہے ثواب جو عمرے کا اس پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو مکس کرتے ہیں کہ جیسے غریبوں کی مدد کرو تو پھر عمرے پہ کیوں جا رہے ہو، حج پہ کیوں جا رہے ہو۔ میرے خیال میں نا عبادات میں مکسنگ نہیں کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد یا کسی مدارس کو چندہ دینا یا کسی بھی دینی کام میں پیسے خرچ کرنا، اس کی اپنی اہمیت ہے، اور حج اور عمرے کی اپنی اہمیت ہے۔ اور دوسرا یہ حج اور عمرہ جو ہے نا، میں نے اکثر دیکھا یہ ذوق کی بھی بات ہے، یعنی حج تو فرض ہے
اس کے علاوہ دیکھو ہر آدمی کو کچھ عبادت کا ذوق ہوتا ہے نا، جیسے ایک آدمی اس کو نوافل کا ذوق ہے، ایک آدمی اس کو قرآن کی تلاوت کا ذوق ہے، ایک آدمی اس کو اذکار کا ذوق ہے، ایک آدمی اس کو تبلیغ کا ذوق ہے، ایک آدمی اس کو جہاد کا ذوق ہے۔ تو اگر ایک آدمی کو عمرے کا ذوق ہے، بار بار عمرہ کرنا، حج کرنا، تو پھر کمپیئر کیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ذوق کی بات ہے۔ اگر ایک آدمی اتنے پیسے خرچ کے جا رہا ہے، باقی عبادات میں تو پھر بھی اتنے پیسے نہیں لگتے، کچھ میں تو لگتے ہی نہیں، لیکن اگر ایک آدمی پیسے خرچ کے جا رہا ہے تو اس کو ریاکاری یا ناموری اس طرح کے نام نہیں دینے چاہیے، یہ ذوق کی بات ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اور یہ جن میں ذوق ہوتا ہے نا، یہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ماموں ہے، میرے بڑے ماموں ابھی حیات ہیں، سب سے حج ہے ان کو ذوق کا۔ ایک دن انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں آپ کو کوئی واقف ہے، مجھے وہاں کوئی ہوگا، مجھے پھر اللہ نے ان کو کرایا بھی، بار بار بھی کراتے ہیں، تو یہ مجھے ان کا وہ ذوق بڑا اچھا لگا کہ اتنی محبت ہے ان کو، تو یہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اچھے یعنی ہمیں ان کے ذوق پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جی آگے۔ باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج وبه قال حدثنا محمد بن يحيى القتي البصري قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا ابو اسحاق الحمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله يقول في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث۔ جی آواز آ رہی ہے؟ یہ جی باب استاد ہے، جی۔ باب ما جاء فی من التغلیظ فی ترک الحج، یعنی حج چھوڑنے پر جو تغلیظ کا مطلب ہوتا ہے جو اس کی گناہ کی شدت ہے، جو سختی ہے، اس کا بیان۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ملک زادن، جو توشے کا، زاد کا مطلب ہوتا ہے جو بھی انسان کو خوراک کپڑے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو توشہ کہہ سکتے ہیں، وراحلتن اور سواری کا مالک ہو، تبلغ جو اسے پہنچا دے بیت اللہ کی طرف، ولم یحج وہ پھر بھی حج نہ کرے، فلا علیہ تو اس پر کوئی فرق نہیں ہے، ایموت یہودین او نصرانین کہ یہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لا نعرف لا من هذا الوجه، اور اس کی اس سند میں کچھ مقال ہے، کچھ بات ہے، وہ کیا کہ ہلال بن عبداللہ مجہول ہے۔ مجہول اس راوی کو کہا جاتا ہے جس کی یعنی ایک حدیث ہو، یعنی اس کی حدیثیں زیادہ نہ ہو یا اس کے احوال معلوم نہ ہو۔ فرمایا والحارث جو ہے یضاعف فی الحدیث، حدیث میں ان کی تضعیف ہے۔ یہ اگلا باب بھی پڑھے پھر ہم اس کو کرتے ہیں۔ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي وقد تكلم في بعض أهل العلم من قبل حفظه۔ شابش، یہ باب ہے باب ما جاء فی ایجاب الحج بالزاد والراحلہ، کہ زاد یعنی توشہ اور سواری کے وجہ سے حج کا واجب ہونا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا نے کہ اللہ کے رسول ما یوجب الحج، حج کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا الزاد والراحلہ۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن، اور عمل اسی پر اہل علم کیا کہ جب آدمی مالک ہو زاد اور راحلہ کا تو اس پر حج واجب ہے۔ اور ابراہیم بن یزید اس کا نام ہے خوزی المکی، اور اس میں بعض اہل علم نے اس کے حافظے کے قبیل سے بات کی ہے، کلام کیا۔
دیکھو، پہلی بات تو یہ سمجھو کہ حج کے واجب فرض ہونے کے لیے استطاعت شرط ہے. استطاعت، قرآن پاک نے لفظ کیا استعمال کیا؟ استطاعت کا، طاقت کا، کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو. اب دیکھو، استطاعت کی دو قسمیں، طاقت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے استطاعت بدنی، کہ آدمی بدن کے اعتبار سے طاقت رکھتا ہو، جیسے اپاہج نہ ہو، اندھا نہ ہو، چل سکتا ہو، تو استطاعت بدنی تو لازم ہے ہی ہے، اور وہ ظاہر ہے ہر عبادت کے لیے لازم ہے. دوسرا اس میں ہے استطاعت مالی. تو کیا استطاعت مالی بھی شرط ہے یا نہیں؟ امام مالک رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ استطاعت مالی شرط نہیں ہے. جس کی استطاعت بدنی ہو، وہ پیدل مکہ مکرمہ تک پہنچ سکتا ہو تو وہ چلا جائے. اور سوال یہ کہ وہ پھر کیا کرے گا؟ راستے میں تو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی. کہتے ہیں راستے میں کماتا رہے اور ساتھ ساتھ اپنی ضروریات بھی پوری کرتا رہے، اور یوں وہاں تک پہنچ جائے تو گویا کہ اس پر حج فرض ہے. لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آل و عیال ہیں جو پیچھے اس کے رہ رہے ہیں، اس کے بیوی بچے، تو اس کے واپسی تک ان کا خرچہ بھی، تو ان کا خرچہ ہو اور زاد اور راحلہ ہو، وہاں تک پہنچنے کا اور وہاں رہنے کا. تو یہ جب سارے اس کے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں اس پر استطاعت مالی متحقق ہوگی. اب اس پر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. اب ایسی صورت میں جب حج فرض ہو گیا تو حج پھر کیا یہ علی الفور فرض ہے یا علی التراخی؟ یعنی کیا پھر فوراً کرنا ہے یا اس کو تاخیر بھی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھو، جس عبادت کا شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا ہوتا نا، وہ اس کو فوراً کرنا ضروری نہیں ہے. تو حج کا بھی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی یہ قضا نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی پر مثلا 2026 میں حج فرض ہو گیا، وہ 2030 میں کرتا ہے تو اس کا حج ہی ہے. لیکن علماء نے یہ بات لکھی اور احادیث میں جیسے ثابت ہے کہ چونکہ حج سارا سال تو ہو نہیں سکتا، سال میں ایک بار ہو سکتا ہے، وہ بھی مخصوص ایام میں. اب اگر آدمی، یہ بھی امکان ہے کہ وہ سے پہلے مر جائے، یا یہ امکان ہے کہ اس سال جو زاد اور راحلہ میسر ہو سکتا ہے اگلے سال میسر نہ ہو. اب حج تو فرض ہو گیا، پھر اگلے سال کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اس میں تاکید یہی ہے کہ جلدی کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے. لیکن بہرحال یہ اگر جب بھی کرے گا تو وہ ہوگا حج فرضی، یعنی وہ ادا ہوگا، وہ قضا شمار نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور بات، وہ بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نابالغ ہے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور آواز آ رہی تو پھر آگے والی بات میں کرتا ہوں. جی استاد جی. جی، اگلی بات یہ کہ اگر ایک آدمی نے نابالغ ہونے کی حالت میں حج کیا تو نابالغ ہونے کی حالت والا حج اسلام کی طرف سے کافی نہیں ہوگا. بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس کو حج کرنا ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی فقیر ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اس کو حج کا موقع مل گیا، کر گیا ہے، یا وہ کسی بھی حوالے سے وہ بیت اللہ تک پہنچ گیا، اب اس نے حج کیا تو وہ حج اسلام ہو گیا. تو گویا کہ نابالغ کا حج اسلام کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی فرض حج کی طرف سے. لیکن فقیر کا حج جو ہے نا، وہ گویا کہ اس کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے؟ کافی ہو جاتا ہے. جی آگے. باب ما جاءکم فرض الحج وبی قال کم حدثنا کم فرض الحج. آه. باب ما جاء کم كم فرض فرض الحج. الحج. جی جزاك الله استاذ. وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الاعلى عن ابيه عن ابي البختري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قالوا يا رسول الله افي كل عام فسكت فقالوا يا رسول الله افي كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه واسم أبي البختري سيد بن أبي إمران وهو سيد بن فيروزة. وفي نسخة الشيخ
شعيب أرى نعود زيادة بعد قولي سعيد بن فيروزة وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن إلا أنه مرسل وأبو البختري لم يدرك عليا رضي الله عنه. शाबाश। ये बाबू कम कम का मतलब होता है कितनी बार हज फर्ज है। तो हज़रत अली बिन अबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नाजिल हो गई, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। तो साहबा ने कहा, "या रसूल अल्लाह फी कुल्ली आमिन, क्या हर साल हज वाजिब है, लाजिम है?" फसकत, आप खामोश रहे। फ़क़ालू, तो ने कहा, "या रसूल अफी कुल्ली आमिन, क्या हर साल?" क़ाल ला, फरमाया नहीं। फिर आपने फरमाया, लव कुल्तु नअम लवजबत, अगर मैं हाँ कहता तो हर साल ही वाजिब होता। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ला तसअलू अशिया, उन चीज़ों के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में सवालात मत किया करो। इन तुबदलकुम तसुकुम, अगर वो ये जाहिर कर दी जाएं तो तुमको अच्छी नहीं लगेंगी। एक मतलब ये है कि अल्लाह और रसूल जिस चीज़ से के बारे में खामोशी जाहिर करे तो फिर तुम भी खामोश हो जाओ, क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में कसदन अल्लाह और उसका रसूल कुछ स्पेस रखना चाहते थे, कुछ लचक रखना चाहते थे, इसलिए उसको करते थे। वो फिलबाब अन इब्न अब्बास व अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल अबू ईसा हदीस अली हदीस हसन गरीब मिन हाज़ल वज्ह। और अबुल बुख्तरी का नाम है सईद इब्न अबी इमरान, हुआ सईद फेरोस। जी आगे। बाबू मा जा कम हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबी क़ाल हदसना अब्दुल्लाह इब्न अबी ज़ियाद क़ाल हदसना ज़ैद इब्न हुबाब अन सुफ़यान अन जाफ़िर इब्न मुहम्मद अन अबीही अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्ज सलासा हिजाजिन हज्जतैन क़ब्ल अन युहाजिरा व हज्जतन बअदा मा हाजरा माहा उमरतुन फसाका सलासतन व सित्तीना बदना वजा अलियुन मिनल यमनी बिबकियतिहा फीहा जमलुन लिअबी जहलिन फी अनफिही बुरतुम मिन फिज़्ज़तिन फनहरहा फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कुल्ली बदनतिन बि बज़अतिन फ़तुबिखत फ़शरिब मिन मरक़िहा क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन गरीबुन मिन हदीस सुफ़यान ला नारिफु इल्ला मिन हदीस ज़ैद इब्न हुबाब व रअयतु अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान रवा हाज़ल हदीस फ़ी कुतुबिही अन अब्दुल्लाह इब्न अबी ज़ियाद व सअलतु मुहम्मदन अन हाज़ा फ़लम यारिफु मिन हदीस सौरी अन जाफ़र अन अबीही अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रअयतुहु ला यउद्दु हाज़ल हदीस महफूज़न वक़ाल इन्नमा युरवै अन सौरी व अन अबी इसहाक़ अन मुजाहिद मुरसला वबी क़ाल हदसना इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाल हदसना हब्बान इब्न हिलाल क़ाल हदसना हम्माम क़ाल हदसना क़तादा क़ाल क़ुल्तु लि अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कम हज्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हज्जतन वाहिदतन व अतमर अर्बअ उमरतन फी ज़िलक़अदा व उमरतल हुदैबिया व उमरतन मा हज्जतिही व उमरतल जि'रानती इज़ क़स्सम गनीमत हुनैन क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन व हब्बान इब्न हिलाल अबू हबीबिल बसरी व हुवा जलीलुन सिक़तुन वस्सक़हु यहया इब्न सईद अल क़त्तान। शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है, बाबू माजा कम हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलातो सलाम ने कितने हज किए। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने 3 हज किए हैं। हज्जतैन क़ब्ल अन युहाजिर, हिजरत से पहले आपने 2 हज किए। वह हज्जतम बाद मा हजरा, और हिजरत के बाद आपने 1 हज किया। माहा उम्रतन, उसके साथ आपने उम्र भी किया उस हज के साथ। फसाका, तो आप साथ लेकर गए। सलासा व सित्तीन बदनतन, 63 ऊंट, 63 ऊंट। वजा अली मिनल यमन बिबकियतिया, और बाकी जो, असल में आपने कुल 100 ऊंट ज़िबा किए थे, तो बाकी जो ऊंट थे वो हज़रत अली यमन से लेकर आए थे। फी अजमन लिअबी जहल फी अनफी बुर्रत मिन फिज़्ज़ा, उसमें अबू जहल का भी एक ऊंट था जिसके नाक में चांदी का गोया कि वो धागा वगैरह था। फना हरा, तो आपने उसे भी ज़िबा किया। फ़अमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कुल्ली बुदअतिन बिबुज़अतिन, तो फिर आप अलैहि सलाम ने हर ऊंट में से कुछ न कुछ गोश्त का हुक्म किया। फतुबिखत, फिर वो पकाया गया। फशरिब मिन मरक़िया, तो आपने फिर उसका शोरबा पिया। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन गरीब मिन हदीस सुफ़यान, कि ये हमें नहीं मालूम मगर ज़ैद बिन हुबाब के वास्ते से। और वराई, तो मैंने देखा अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान को रवाज़ अल हदीस है, जिन्होंने इस हदीस को रिवायत किया है। फ़ी कुतुबी, अपनी किताबों में, अब्दुल्ला बिन अबी ज़ियाद से।
وسألت محمد، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، فلم یعرف ہو، تو انہیں یہ حدیث انہوں نے نہیں پہچانی، سوری ان جعفر عن نبی ان جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے، یعنی ان کو یہ طریقہ گویا کہ انہوں نے کہا یہ صحیح طریق نہیں۔ ورآئی تو، اور میں نے ان کو دیکھا وہ اس حدیث کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس میں کچھ مسنگ ہے یا کچھ ایڈنگ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں ہے، کسی حوالے سے اس میں یا سند یا متن میں کوئی مسئلہ ہے، اور یہ مروی ہے سوری سے عن ابی اسحاق عن مجاہد مرسل۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ کم حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ فرمایا حجۃ واحدہ، ایک حج کیا ہے، اور 4 عمرے کیے ہیں، ایک عمرہ ذی میں، اور ایک حدیبیہ والا عمرہ، وہ عمرۃ مع حج، اور ایک حج کے ساتھ ایک عمرہ، وہ عمرۃ الجیرانہ، اور ایک جیرانہ والا عمرہ جب آپ نے حنین کی غنیمتوں کو تقسیم کیا۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، اور حبان بن ہلال و ابو بصری ہوا جلیل ثقۃ، یہ ثقہ ہے، اور یحییٰ بن سعید القطان نے ان کو ثقہ قرار دیا۔ دیکھو حج جو ہے نا، حج کافی دیر سے لازم ہوا، تقریباً 9 ہجری میں غالباً حج فرض ہوا، یا 10 ہجری میں غالباً فرض ہوا تھا، تو 9 ہجری میں فرض ہوا، تو 9 ہجری والا حج آپ علیہ السلام نے خود نہیں کیا، 9 ہجری میں فرض ہوا، وہ آپ نے خود نہیں کیا، وہ آپ نے حضرت ابو بکر کی سرپرستی میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں کروایا۔ تو اس سال دراصل نا حج میں جو کچھ مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں ایڈ کی تھی اپنی طرف سے، تو وہ ان سب کو ختم کرنے کے لیے وہ حج نے کیا، کچھ اعلانات بھی ہو گئے۔ پھر اگلے سال یعنی 11 ہجری میں پھر آپ علیہ 10 ہجری میں پھر آپ علیہ السلام نے حج کیا۔ ظاہر ہے 11 ہجری میں تو آپ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے نا، کیونکہ یہ جو ذی-قعدہ اور ذوالحجہ یہ اسلامی سال کے آخری مہینے ہیں، تو محرم، صفر، ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی، یعنی 11ویں ہجری میں۔ 10ویں ہجری میں آپ علیہ السلام نے ایک حج کیا ہے، تو اسلام والا حج تو آپ نے ایک ہی کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کی وفات سے کوئی 2 سال پہلے تو حج فرض ہوا۔ ہجرت سے پہلے آپ نے 2 حج کیے ہیں، شاید اس پر جو اتنا بڑا تبصرہ کیا امام ترمذی نے، شاید اسی جملے کی وجہ سے کیا ہوگا۔ دراصل ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے یہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ عرب لوگ جو تھے نا، ان میں تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے حج کا رواج، وہ لوگ حج کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بھی ہر سال حج کیا ہوگا، یعنی وہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ مکی قریشی آدمی ہو اور حج کے دنوں میں حج نہ کرے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر سال ہی حج کیا کرتے ہوں گے، اور بھی کہاں کہاں سے نہیں آئی ہے؟ آپ نے کہا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کیا کرتے تھے۔ ہاں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج کرتے تھے، اس لیے کہ حج کا جو ایک رواج تھا نا، وہ مشرکین مکہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہوں گے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس بنیاد پر 2 حج کا کہا ہے، تو اصل میں تو یہی تھا کہ ہر سال ہی کرتے ہوں گے، اور باقی کس طریقے سے کرتے ہوں گے؟ دیکھو حج کا جو مین طریقے تھے، جیسے مثلا جو ہے نا یعنی طواف کرنا یا مینا جانا اور مزدلفہ جانا، یہ عرب لوگ بھی کہا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے باقی لوگ عرفات جائے، ہم نہیں جاتے تھے۔ تو حج کا جو مین تھیم ہے، جو مین طریقہ ہے، وہ ان کے ہاں بھی یہی تھا، بس اس میں کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں کی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ اسی طریقے کے مطابق آپ علیہ السلام حج کرتے ہو۔ جی آگے۔ اور سب اس کا ثبوت اس سے بھی تو مل ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو جو ہے وہ توحید کا پیغام دیتے تھے، بیت اولا اور جی جی، بیت ثانی۔ آپ کی آواز پھر کنویں سے آ رہی ہے۔ سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے جی آپ دنوں میں جایا کرتے تھے، تو حاجیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے نا، توحید کی دعوت دیتے تھے، یہ بیت بالکل ایسے، اللہ اور بیت ثانی ادھر ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، بالکل بالکل، اس لیے یہ ہر سال ہی آپ نے حج
کیا ہوگا. جی باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن الطار عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، عمرة الكثاث في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعران، والرابعة التي مع حجته. ففي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر رضي الله عنهم اجمعین. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیث غریب، وروى ابن عیینہ هذا الحدیث عن عمرو بن دینار عن اکرمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. وبه قال حدثنا بذلك سعید بن عبد الرحمن المخزومی قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن دینار عن اکرمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذكر نحوه. شابش ماشاءاللہ. یہ وہی والا باب کہ آپ علیہ السلام نے کتنی عمرے کیے؟ تو فرمائے 4 عمرے. دیکھو 4 عمرے اس اعتبار سے فرما رہے ہیں، اس میں یہ لوگ حدیبیہ والا عمرہ بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے وہ عمرہ کیا نہیں، وہ آپ علیہ السلام کو روک لیا گیا، پھر آپ علیہ السلام اس سال واپس چلے گئے، تو اس کو بھی یہ لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا عمرہ اگلے سال عمرۃ القصاص، وہ گئے کہ وہ برابری کا عمرہ تھا یا قضا والا عمرہ تھا جو اگلے سال جو حدیبیہ کے بعد آپ نے کیا تو ذی القعدہ میں کیا، اور تیسرا جعرانہ سے، اور چوتھا آپ نے اپنے حج کے ساتھ کیا. جی آگے. باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس ومسور بن المخرمة. وقال ابو عیسیٰ حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال ابو عیسیٰ وهذا حدیث حسن صحیح. شابش. یہ باب ہے باب ما جاء فی ای موضع احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے کس جگہ سے احرام باندھا، یعنی جب آپ حج کر رہے تھے، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں کہ لما اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج، جب نبی علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا، اذن فی الناس، تو لوگوں میں اعلان کرایا گیا، فاجتمعوا، تو لوگ جمع ہو گئے. یعنی دراصل حجۃ الوداع کا پہلے ہی کافی اعلان کروایا گیا کہ آپ علیہ السلام حج کر رہے ہیں، جو آنا چاہے آ سکتا ہے. فلما اتل بیدا، جب بیدا نامی وہ ٹیلا ہے اس مقام پر آئے، احرم، تو آپ نے احرام باندھا. وہ فی الباب عن ابن عمر وانس والمسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث جابر حدیث حسن صحیح. آگے ابن عمر فرماتے کہ وہ بیدا التی تکذبون فی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں تم جھوٹ بولتے ہو نبی علیہ السلام کے بارے میں، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر کہ انہوں نے احرام باندھا وہاں سے. اب ابن عمر فرماتے واللہ، اللہ کی قسم، ما احل رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، نبی علیہ السلام نے مسجد سے احرام باندھا تھا. کون سی مسجد؟ من عند الشجرہ، جو درخت کے پاس ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. دیکھو تھوڑا سا یوں سمجھ لو کہ جب آپ علیہ السلام کا قافلہ چلا نا، تو 25 ذی الحجہ کو، آپ کا 25 ذو القعدہ کو آپ علیہ السلام کا قافلہ چلا مدینہ منورہ سے. تو جب ذوالحلیفہ مقام پر پہنچے، ذوالحلیفہ جو ہے نا یہ مدینہ سے 5-6 میل کے فاصلے پر ہے اور یہ مدینہ والوں کا میقات ہے. تو وہاں آپ نے احرام باندھا. اب احرام میں ہوا یوں، کہا جاتا ہے کہ ذوالحلیفہ میں ایک درخت تھا، اس درخت کے پاس آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھے، تلبیہ پڑھ کر احرام باندھا. اب جو لوگ اس موقع پر موجود تھے تو ان کو تو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ السلام نے احرام باندھ لیا ہے. پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے بہت سارے لوگ تھے تو کچھ لوگوں کو نہیں پتا، تو آپ علیہ السلام اونٹنی پر بیٹھ گئے، اور اونٹنی پر بیٹھ کر پھر آپ لوگوں نے پھر تلبیہ پڑھا. تو کچھ لوگ سمجھے کہ شاید آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے احرام باندھا.
پھر یہ ہوا کہ جب اونٹنی تھوڑے سے آگے چلی تو بیدا وہاں ایک ٹیلا ہے، تو جب اونٹنی اس پر چڑھی نا تو وہ تھوڑا سا مزید اوپر ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے پھر تلبیہ پڑھا. تو جن لوگوں نے آپ کا یہ تلبیہ سنا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہیں سے آپ نے احرام باندھا. حالانکہ وہ بات عبداللہ بن عمر کی بات صحیح ہے کہ وہ درخت یعنی اس جہاں ابھی مسجد بنی ہوئی ہے تو اس مسجد سے آپ علیہ السلام نے یعنی اس جگہ سے آپ علیہ السلام نے احرام باندھا. باقی جگہوں پر جو آپ تلبیہ پڑھتے گئے تو لوگ سمجھتے گئے شاید یہ پہلا تلبیہ ہے، یعنی یہیں سے آپ نے احرام باندھا، حالانکہ وہ تلبیہ کی گویا کہ بار بار پڑھنا تھا. دراصل تو آپ پہلا تلبیہ جو احرام باندھنے کے ساتھ ہی بندہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے، جس کے ساتھ ہی بندے کا احرام ہو جاتا ہے، وہ آپ نے اس درخت کے پاس سے ہی کیا ہے. جی آگے. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الصلاة بن حرب عن خسيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف أحدا رواه غير عبد الصلاة بن حرب وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. شابش کہ آپ علیہ السلام نے کب احرام باندھا؟ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے احرام باندھا فی دبر الصلاۃ، نماز کے بعد. یعنی دراصل آپ علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور وہ 2 رکعت مسنون بھی ہے، تو 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، پھر اس کے فوراً بعد آپ احرام گوئے کہ شروع کر لیتے تھے، یعنی احرام باندھ لیتے تھے، یعنی باقاعدہ تلبیہ شروع کر لیتے تھے حج اور عمرے کی نیت کر کے. تو گوئے کہ وہ اس کو فرمایا فی دبر الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب لا نعرف احدا رواه غیر عبد السلام بن حرب وهو الذي يستحب على العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاۃ، کہ کوئی 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد اپنا احرام شروع کرے، مستحب اور مسنون یہی ہے. جی آگے. باب ما جاء في إفراد الحج وبه قال حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع السائق عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا. قال أبو عيسى وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. شابش. دیکھو تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لو کہ اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں. تفصیل یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں آپ کو معلوم ہوں گی نا، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع اور ایک ہے حج قران. حج افراد کا مطلب ہوتا ہے خالص حج کرنا، یعنی حج کا احرام باندھنا اور حج کے دنوں میں حج کر کے فارغ ہو جانا، یہ حج افراد ہے. دوسرا ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب ہے کہ میقات سے آدمی صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرے کے احرام سے اندر چلا جائے اور جا کر عمرہ کرے، عمرہ کرنے کے بعد حلال ہو جائے. یہ حلال نہ بھی ہو اگر حدیثات لائی گئی ہو، یعنی مطلب ہے عمرے سے فارغ ہو جائے، پھر جب حج کی دن آ جائے تو حج کے دن میں دوبارہ حج کا احرام باندھے، اسرنو نیا احرام وہاں سے باندھے اور حج کر لے. تو یہ ہے حج تمتع، جس میں عمرہ پہلے کیا جاتا ہے، وہ کہ ہر ایک کا احرام الگ الگ باندھا جاتا ہے، یہ حج تمتع. ایک ہوتا ہے حج قران. حج قران کا مطلب ہوتا ہے ملنا، جس میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا. شروع سے میقات سے پہلے ہی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، لیکن شروع میں صرف ظاہر عمرہ ہی کیا جائے گا. تو شروع میں عمرہ کیا، پھر عمرے کے بعد وہ حلال نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تو حج والا احرام ابھی باقی ہے. پھر حج کے دنوں میں اس نے حج بھی کیا، پھر عید الاضحیٰ والے دن جب وہ یوم النحر والے دن حلال ہوتا ہے تو دونوں احراموں سے اکٹھا حلال ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے حج قران. اب یہاں بحث یہ چلی ہے اور یہ حج کے بڑی مشکل مباحث میں سے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا حج کیا تھا. تو عجیب بات یہ ہے کہ تینوں حج کی روایات مروی ہیں.
تقریباً ایک تحقیق کے مطابق 17 صحابہ یعنی 17 صحابہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حج قران کیا، 17 صحابہ سے، اور 5 صحابہ یہ روایت کرتے کہ آپ علیہ السلام نے حج تمتع کیا، جبکہ 4 صحابہ یہ روایت کرتے کہ آپ علیہ السلام نے حج افراد کیا۔ اب سوال یہ کہ آپ علیہ السلام نے حج کون سا کیا ہے؟ تو اس کی مختلف تقریرات کی گئی، لیکن ایک بہترین اس کی توجیہ یا بہترین تقریر یہ ہے کہ دراصل آپ علیہ السلام جب ذوالحلیفہ پہنچے نا، تو آپ نے صرف اس وقت حج کا احرام باندھا بس، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے نا یہ ایک چیز عربوں میں تھی کہ وہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عمرے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو ابھی اس بارے میں شریعت کی کوئی کلیریفیکیشن نہیں تھی کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اسی پرانی ترتیب کے مطابق صرف حج کا احرام باندھا۔ اب حج کا احرام باندھ لیا، اب جو لوگ، اب یہاں آپ سمجھ لو، جو لوگ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے حج افراد کیا، وہ اس حالت کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے صرف حج کا احرام یہاں سے باندھا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ مکہ پہنچے، صحابہ کرام مکہ پہنچے، تو حکم آیا کہ جو حج کا احرام باندھا گیا ہے نا، اسے عمرے سے بدل دے، اس کو عمرے کے احرام سے بدل دے۔ یعنی ابھی جب وہ احرام باندھا تھا نا حضور الفا سے، آپ انٹر ہو گئے اندر، تو ابھی حکم آیا کہ بھائی عمرہ کر دو، عمرہ کرو اور حج کا یہ احرام کھول دو، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھو۔ تو یہ حکم جب آیا نا، تو صحابہ کرام پر یہ حکم بڑا شاق بھی گزرا، بڑا تھوڑا سا نا سخت بھی گزرا۔ صحابہ کو بڑا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے کہ شروع کئی سالوں سے ان کا ایک عقیدہ بنا تھا یا ان کا ایک تصور بنا تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کر سکتے، پھر حج کے دنوں میں حلال نہیں ہوتے، تو ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ اب یہ عمرہ کریں گے پھر حلال ہوں گے اور اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے، تو ان کو نا بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا کہ ہم کیسے ایسے کریں گے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ نہیں، احرام کھولو، تو صحابہ نے کھول دیا احرام۔ اب یہاں آپ علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، کیوں نہیں کھولا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ علیہ السلام مدینہ سے اپنی ہدی کا جانور لے کر آ رہے تھے، اور جو آدمی ہدی کا جانور لے کر آتا ہے وہ اس ہدی کو ذبح کرنے سے پہلے حلال ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا آپ علیہ السلام حلال نہیں ہو سکتے تھے، آپ علیہ السلام جو تھے نا وہ حلال نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو حلال نہیں ہو سکتا، تم لوگ حلال ہو جاؤ۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھ طرح سے کرو گے تو پھر میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لے آتا۔ تو اب آپ علیہ السلام نے بھی عمرہ بھی کیا، آپ علیہ السلام نے عمرہ کیا، لیکن آپ علیہ السلام وہ کہ حلال نہیں ہوئے۔ تو عمرہ تو آپ نے بھی کیا، تو اب حج کا احرام پہلے باندھا تھا، عمرہ کا احرام ابھی باندھ لیا، عمرہ کیا، تو آپ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ قارن ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حج کا پہلے باندھا تھا، اس کے اوپر عمرے کا بھی باندھ لیا، تو گویا کہ آپ قارن ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ پھر یوم النحر والے دن آپ دونوں سے حلال ہو گئے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں حج تمتع کیا ہے، وہ ان کی مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو پہلے عمرہ کیا تھا، پھر بعد میں حج کیا ہے، آپ نے اپنے احرام کو عمرے سے بدل دیا تھا، تو لہٰذا آپ علیہ السلام حج تمتع والے ہیں۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہ حج تمتع کیا جس میں ہدی کا جانور ساتھ لاتے ہیں، تو بس لوگ اس کو زیادہ راجع قرار دیتے ہیں کہ حج قران کی بجائے یہ والی حیثیت زیادہ صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل دیا نا، لیکن آپ ہدی بھی ساتھ لے کر آئے تھے، تو اس لیے آپ حلال نہیں ہوئے۔ تو گویا کہ آپ کے حلال نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ قارن تھے، آپ حج قران کر رہے تھے، آپ کے حلال نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ تمتع والا حج کر رہے تھے، وہ تمتع والا حج جس میں ہدی کا جانور ساتھ، تو آپ ہدی کے جانور والے حج متمتع تھے، تو گویا کہ اس طرح سے پھر آپ نے اس طرح سے کیا۔ تو اب حج قران والی بات اپنی بات پر درست ہے، وہ اس طرح سے توجیہ کرتے ہیں، اور حج تمتع والی بات تو ہے ہی درست کہ آپ نے وہ کہ عمرہ کیا اور ہدی بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ اور جو حج افراد والے وہ اس اعتبار کو دیکھ رہے ہیں، وہ گویا کہ اس اعتبار سے بات ہے۔ اب بات یہ کہ ان تینوں حج میں افضل کون سا حج ہے، تو ہم احناف کے یہاں قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع ہے، پھر افراد ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ قران اس لیے افضل ہے کہ قران میں 2 احرام اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں اگر انسان سے کوئی نہ غلطی ہو جاتی ہے تو دونوں احراموں کا بدلہ دینا ہوتا ہے، 2 احراموں کی جنایت اکٹھے آتی ہے، تو اس میں ذرا سختی زیادہ ہے، اور درمیان میں بندہ حلال بھی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ قران افضل ہے کہ اس میں ڈبل عبادت ہے اور ڈبل مشقت ہے۔ پھر حج تمتع افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی بندہ عمرہ کرتا ہے پھر حج کرتا ہے،
تو اس میں 2 عبادتیں ہوتی ہیں، اور پھر آخر میں افراد افضل ہے، جبکہ شوافی اور مالکیہ کے یہاں الٹ ہے، ان کے یہاں پہلے افراد ہے، پھر تمتع ہے، اور آخر میں قران ہے، اور جبکہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ کے ہاں حج تمتع افضل ہے، لیکن وہ حج تمتع جس میں حدیثات نہ لایا گیا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو حدیثات لائے تھے، پھر وہ کیوں افضل نہیں ہے؟ تو امام احمد یہ فرماتے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا نا، یا آپ نے فرمایا اگر سال میں ہے نا تو میں پھر جانور ساتھ نہیں لاؤں گا، تو اس حج کی آپ نے تمنا کی ہے، یا جو آپ سمجھتے تھے کہ میں یہ کرتا تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ حج زیادہ افضل ہے، تو وہ کہتے ہیں حج تمتع جس میں حدیث ساتھ نہ لایا گیا، پھر افراد، پھر قران۔ تو یہ جو حج تمتع ہے نا جس میں حدیثات لایا جاتا ہے، وہ بھی دراصل قران کی طرف ہے، یعنی اس میں بھی انسان حلال نہیں ہوتا، بس صرف تمتع اور وہ تمتع جس میں حدیثات لایا گیا اور قران میں، کہ قران میں دونوں کا احرام اکٹھا ہوتا ہے، تمتع میں صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے، لیکن حلال اس سے بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے گویا کہ یہ ایک حج کا بڑا ہی مشکل بہرحال مسئلہ ہے۔ اب آپ کو دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے افراد الحج حج افراد کیا۔ وفی الباب عن جابر وابن عمر قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اور آگے اس کی دوسری حدیث ہے کہ نافع عن ابن عمر بهذا قال ابو عیسیٰ وقال ثوری اذا افردت الحج فحسن، جب آپ حج افراد کرو تو اچھا ہے، وان قرنت حج قران کرو تو اچھا ہے، وان تمتعت، اور اگر آپ حج تمتع کرو تو اچھا ہے۔ امام شافعی نے بھی ایسا ہی فرمایا ہمیں زیادہ محبوب افراد ہے، پھر تمتع ہے، پھر قران ہے۔ دیکھو ہمارے پاکستان ہندوستان اس خطے کے لوگ جو ہے نا حج تمتع کرتے ہیں، وہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور جا کر حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، تو عموماً یہاں رواج کس کا ہے؟ حج تمتع کا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں حج کے دن؟ ہاں حج کے دن سے مراد یہی ہے 8-9، ٹھیک ہے، یعنی جب حج کا دن اصل میں وہ 7ویں وہ یوم الترویہ سے پہلے جو 7ویں ذوالحجہ ہے، 8ویں ذوالحجہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، 8ویں کو تو مینا جانا ہوتا ہے نا، تو اس سے پہلے وہ کہ احرام باندھنا ہوتا ہے تاکہ مینا احرام کی حالت میں چلے جائے۔ جی آگے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ صحیح سر، جو ہڈی کا جانور ہے یہ صرف حج تمتع اور جو کران والوں نے دینا ہوتا ہے افراد، یا افراد نے بھی دینا ہے؟ اس میں کیا تھوڑا سا بتائیے۔ ہاں شاباش، یہ آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھو ہدی کا جانور اس آدمی نے دینا ہوتا ہے جس نے 2 عبادتیں کی ہیں، یعنی قران اور تمتع والوں نے، حج افراد والے نے نہیں دینا۔ حج افراد والے نے صرف وہ عید کی قربانی تو کرنی ہے، لیکن اضافی حجی اس پر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہدی شکر یا دم شکر، کہ اللہ نے اس کو ایک سفر میں ڈبل عبادت کا موقع دیا، اس لیے وہ ہدی کے جانور وہ ذبح کرے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ساری قربانی کے علاوہ ہوگا؟ ہاں یہ قربانی کے علاوہ ہوگا، بالکل، اس کو کہتے ہیں دم شکر، بعض لوگ اس کو دم حج بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ قربانی کے علاوہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باب جی ما جاء آگے۔ في جمع بين الحج والعمرة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا واختاره من اهل الكوفة وغيرهم۔ دیکھو یہ بھی ہماری دلیل بن جاتی ہے کہ آپ علیہ السلام، حضرت انس کیا فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو سنا لبیک بعمرۃ وحج، میں عمرے اور حج کا لبیک، یعنی آپ نے احرام باندھتے ہوئے تھے، تلبیہ میں حج اور عمرے دونوں کا ذکر کیا، تو اس سے معلوم ہوا آپ حج قران کر رہے تھے۔ تو قال ابو عیسیٰ حدیث انس حدیث حسن صحیح، اور بعض اہل علم اسی کی طرف گئے اور اسی کو اہل کوفہ کی ایک قوم نے اختیار کیا۔ جی آگے۔ ایکسکیوز می سر، جب ہم جی یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں، پیسے جب جمع کرواتے ہیں تو وہ قربانی کے پیسے ہمارے سے لیتے ہیں اور ٹائمنگ بھی بتا دیتے ہیں کہ بھی اتنے بجے آپ کا جو جانور ہے وہ ذبح ہو جائے گا، تو وہ والا جو ہے وہ جو حج کا شکرانے کا آپ کہہ رہے ہیں، وہ والی قربانی ہے، یا پھر وہ عید والے دن جو قربانی ہوتی ہے وہ ہوگی؟ وہ میرے خیال میں عید والی قربانی نہیں ہے، وہ حج والی قربانی ہے، وہ حج والی لیکن قربانی ہوتی ہے۔ کرتے وہ عید والے دن ہے۔ ہاں کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کو عید والے دن ہی کرنا ہوتا ہے،
یعنی ایام النہر اس کو کہتے ہیں، ان میں جن دنوں میں ہم وہ کرتے ہیں تو ان دنوں میں اس کو کرنا ہوتا ہے، وہ وہی والی قربانی ہے۔ اس لیے وہ پہلے ٹائم اسی لیے بتاتے ہیں کہ اس ٹائم آپ کی قربانی ذبح ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ کیا ہو سکتے ہیں، حلال ہو سکتے ہیں۔ جی صحیح، جزاک اللہ۔ جی آگے۔ باب ما جاء في التمتع. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن حارث بن النوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس رضي الله عنهما وهما يذكران التمتع بالعمرة للحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قد نہا عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصنعناها معه، هذا حدیث صحیح۔ وبی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنی یعقوب بن ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابی عن صالح بن کیسان عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ عن التمتع بالعمرة الى الحج، فقال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما هي حلال، فقال الشامی ان اباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فقال الرجل بل امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم واول من نهى عنه معاويه، وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد واسماء بنت ابي بكر وابن عمر رضي الله عنهم، قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن، وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة، والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي، فلم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويستحب للمتمتع إذا صام 3 أيام في الحج يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام تشريك في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريك وهو قول أهل الكوفة، وقال أبو عيسى أهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق۔ شابش ماشاءاللہ۔ تو دیکھو یہ باب اس بارے میں باب ما جاء فی تمتع، دیکھو اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لو کہ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ وہ حج تمتع سے منع کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک سفر میں دونوں کو نہ نمٹایا جائے، ابھی صرف حج کے لیے سفر کیا جائے اور عمرے کے لیے مستقل سفر کیا جائے۔ اور بعض شرح نے لکھا ہے کہ دراصل ہوتا یہ ہوتا کہ سب لوگ حج کے ساتھ عمرہ کر لیتے تھے، پھر عام دنوں میں بیت اللہ ویران ہوتا تھا، تو اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بھائی عام دنوں میں بھی رش لگا رہے، تو اس لیے وہ منع کرتے تھے۔ تو اس کا پس منظر دراصل یہ ہے۔ تو سعد بن ابی وقاص اور ضحاک بن قیس وہ دونوں ذکر کر رہے تھے تمتع کا، یعنی عمرے کو حج کے ساتھ ملانے کا۔ تو ضحاک بن قیس کہتے لا یصنع ذلک، یہ کام نہیں کرتا مگر وہ آدمی جو اللہ کے حکم سے جاہل رہا ہو۔ تو سعد نے کہا بئس ما قلت یا ابن اخی، اے بتیجے بہت بری بات کہی ہے۔ فقال ضحاک، تو ضحاک نے کہا کہ عمر بن خطاب اس سے منع کرتے تھے۔ قال سعد، تو صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کیا، وصنعناها معه، اور ہم نے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ حج تمتع کیا، یعنی عمرہ کیا حج میں۔ وہذا حدیث صحیح۔ اب آگے آپ صحابہ کی غیرت دینی دیکھیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا، شام کے ایک آدمی کو، وہ یسأل عبداللہ ابن عمر، وہ عبداللہ بن عمر سے پوچھ رہے تھے تمتع عمرے کو حج کے ساتھ ملانے میں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ حلال ہے۔ تو شامی نے کہا کہ ان ابا کا قد نہا، آپ کے والد تو روکتے تھے حضرت عمر۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا ارائیت ان کان ابی نہانا، آپ کیا سمجھتے اگر میرا والد اس سے روکتا ہے، وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اور نبی علیہ السلام اسے کیا، نبی علیہ السلام نے اسے کیا ہو،
امر ابی یتبع اب امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والد کی بات مانی جائے گی یا نبی علیہ السلام کی؟ تو اس آدمی نے کہا بل امر رسول علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے کیا ہے، آزا حدیث حسن صحیح۔ تو آگے حضرت ابن عباس کے کہ نبی علیہ السلام نے تمتع کیا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان نے، اور پہلا وہ آدمی جس نے منع کیا وہ حضرت معاویہ تھے۔ وہ فی الباب عن علی و عثمان و جابر و سعد و اسماء بنت ابی بکر و ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن۔ اور اہل علم کی ایک قوم نے اختیار کیا ہے تمتع بالعمرہ کو، اور تمتع یہ کہ یدخل الرجل کہ آدمی داخل ہو جائے عمرے کے ساتھ اشہر حج میں، پھر مقیم رہے یہاں تک کہ وہ حج کرے تو وہ متمتع ہے۔ دیکھو یہ بڑی اہم بات ہے کہ حج تمتع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ حج کے دنوں میں حج کے لیے جا رہے ہیں اسی ٹائم اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھ لیا تو آپ حج تمتع ہے۔ جب حج کے مہینے داخل ہو جائے، حج کے مہینے داخل ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، تو جس آدمی نے شوال میں بھی عمرہ کیا نا تو وہ بھی حج متمتع ہے، بشرطے کہ وہ واپس گھر نہ آ جائے نا۔ تو جس نے عمرہ کیا تو پھر اسی سال اس نے حج کیا تو وہ بھی حج متمتع ہے۔ وعلیہ دم مستیسر من الہدی، اور اس پر پھر دم ہوگا جو بھی اس کو ہدی میسر آ جائے۔ فمن لم یجد، تو جس نے نہ پایا، فصیام ثلاثۃ ایام، پھر وہ 3 دن حج میں روزے رکھے گا اور 7 روزے جب وہ گھر لوٹے۔ اور متمتع کے لیے مستحب یہ اذا صام ثلاثۃ ایام کہ وہ جب 3 دن روزے رکھے حج میں، ان یصوم فی العشر کہ وہ 10 دنوں میں حج روزے رکھے، وہ جو 10 ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، اور اس کا آخری یوم عرفہ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ 10 دنوں میں نہ رکھ سکیں تو پھر ایام التشریق میں روزہ رکھے۔ ایام التشریق سے مراد ہے یعنی 11، 12، 13 تاریخ کو۔ بعض اہل علم کے قول نبی علیہ السلام کے صحابہ جس میں حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ اور یہی مالک، شافعی، احمد، اسحاق کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں ایام التشریق میں نہ رکھے، ظاہر اس میں تو روزے منع ہے، اس کے بعد رکھے، اور وہ اہل کوفہ کا قول ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے جس نے تمتع حج کیا لیکن اس کو جانور نہیں، وہ نہیں ذبح کر سکا۔ قال ابو عیسیٰ، اور اہل حدیث یعنی محدثین اختیار کرتے تمتع بالعمرہ فی الحج کو، اور یہی شافعی، احمد، اسحاق کا قول ہے۔ تو دیکھو حج تمتع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے منع کیا کسی اس حکمت کی وجہ سے، پھر بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا تھا، لیکن بہرحال حضرت عمر کی تو ایک شان تھی، لوگوں نے اس مسئلے کو لے لیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب یہ مسئلہ اس طرح سے دوبارہ دہرایا تو لوگوں نے پھر اس کو کافی ریئیکٹ کیا، اس کو لیا نہیں اور اس کو قبول نہیں کیا، اس لیے وہ مشہور زیادہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ کا۔ ورنہ حضرت عمر نے بھی منع کیا ہے، جیسے اس حدیث میں بھی وہ کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ کا باپ منع کرتا تھا، تو اس لیے حضرت عمر نے بھی گویا کہ اس سے کیا کیا گیا، منع کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد۔ ایک باب اور پڑھ لے۔ باب ما جاء في التلبية وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه احل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لا لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغبة إليك والأمل. هذا حديث صحيح. وقال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي إنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو حفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن عمر رضي الله عنهما في تلبيته من قبله لبيك والرغبة إليك والأمل.
تابش ماشاء اللہ. یہ باب تلبیہ کے بارے میں تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تلبیہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور آگے بھی حضرت ابن عمر جو ہے نا، وہ جب احرام باندھتے تھے تو احرام کے ساتھ وہ یوں کہتے تھے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا تلبیہ ہے. وکان یزید من عندی، وہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے تلبیہ کے بعد: لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک، لبیک والرغبہ الیک والعمل. تو گئے کہ وہ یہ الفاظ بھی اضافہ کرتے تھے. لبیک اور سعدی کا ہی مطلب ہے کہ ہم حاضر ہیں، اور رغبہ کا مطلب بھی رغبت اور رغبت سے حاضری. قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشہ ابن عباس وابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح. اور عمل اسی پر ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ وغیرہ. یہی سفیان شوری، شافی، احمد اسحاق کا قول ہے. اور امام شافی نے فرمایا: فَإِن زَادَ زَائِدَةً، اگر وہ کچھ اضافہ کرے تلبیہ میں جو اللہ کی تعظیم سے ہو تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اور پسند یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے تلبیہ پر اکتفا کرے. اور امام شافی نے فرمایا کہ ہم نے یہ کہا: لا باس بزیادت تعظیم اللہ فیہا، کہ اللہ کی تعظیم کے کلمات میں اضافہ کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر سے بھی اس میں اضافہ منقول ہے، حالانکہ وہ ان کو نبی علیہ السلام والا تلبیہ بھی یاد تھا. پھر ابن عمر اس میں اضافہ کرتے تھے: لبیک والرغبہ الیک والعمل. تو یہ اپنی طرف سے گویا کہ اضافہ کرتے تھے. یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد. اتنا کافی آج. کسی جی کا کوئی استاد. سوال ہے یا نہیں؟ چلے جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. جی استاد جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.